السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سب سے پہلے ذات باری تعالیٰ اللہ پروردگار عالم، تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق، جس کے فضل، جس کی توفیق، جس کے کرم سے ہم سب اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ ہیں، اور جس کے ساری دنیا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جس نے ہم سبوں کو دنیا کی سب سے قیمتی شے ہدایت جو ہے عطا فرمایا، جو بارشیں نازل فرماتا ہے اور ہمیں بیمار بھی کرتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم، قرآن مجید، جس کا درس، دروس یا تدریس، جس سے ہم اور آپ مستفید ہوتے ہیں، یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب ہے، جس نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 4 سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم الہ العالمین، تو ہم سبوں کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اس سے پہلے کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکام و مسائل کو بیان کیا، بالخصوص جانوروں کے بارے میں، اور وہ بھی وہ جانور جو ہم مسلمانوں کے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس پوری آیت کریمہ کے اندر جو پہلے آیت گزری، آیت نمبر 3، جس میں حلال اور حرام دونوں کے متعلق بیان ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، اور اللہ رب العالمین خود ایک پاکیزہ ذات ہے۔ ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے۔ اللہ نے اس دین کو پاکیزہ بنایا، اس دین کے ماننے والوں کو پاکیزہ بنایا، اور اسی اعتبار سے کھانے پینے کی اشیاء میں پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کیا۔ سورۃ مائدہ ایک ایسی سورت ہے جس میں حلت اور حرمت یعنی احکام و مسائل کے متعلق زیادہ بیان ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی چیز کی تفریق کی کوالٹی پیدا ہو
جس سے ان کے ایمان کی بقا ہو اور وہ اپنے دین پر اسی اعتبار سے عمل پیرا ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک ایک عظیم کتاب عطا فرمائی۔ یہ کتاب کو اللہ نے پاک اس لیے بھی کہا کہ اس کے سارے حروف حق پر مبنی ہیں اور رہتی دنیا تک اس کا حکم باقی رہے گا۔ اس جیسی کتاب آج تک دنیا کے اندر نہ کبھی آئی ہے اور نہ کبھی آئے گی۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اور آپ جو قوم ہے، جو مذہب کے ماننے والے ہیں، جس اللہ کو ماننے والے ہیں، یہ ساری چیزیں پاکیزہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم رہا ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے متعلق بھی اللہ نے پاکیزہ چیزوں کا انتخاب کیا۔ جبکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم ذہن کے اندر یہ بات لائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بھی ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر زیادہ دھیان دیا، کون سی چیزیں ہماری صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، مفید ہے، اور کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں۔ اور اگر ہم دیگر ادیان کا اسٹڈی یا مطالعہ کریں تو شاید یہ چیزیں ان کی ہم نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین اسلام کے اندر ان چیزوں کو رکھا ہے۔ ورنہ اگر عقلی دلیل کو پیش کیا جائے، عقل لگایا جائے، تو اس حساب سے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، اس حساب سے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن ہمیں عقل سے زیادہ ہمیں سنت اور فرض اور اللہ کے احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھنا ہے، انہوں نے کیا بیان کیا۔ بہرحال آیت نمبر 4 یہ بھی انہی چیزوں پر ڈیپینڈ ہے، منحصر ہے کہ حلال اور حرام کے متعلق ہی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اللہ نے کہا یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، ان چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا گیا ہے نا، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ نبی سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے، اس میں تو کہیں یہ کلیئر نہیں ہے کہ کھانے پینے ہی کے متعلق سوال ہو رہا ہے، پہننے اوڑھنے کے متعلق ہو سکتا ہے، سونا حرام ہے کہ نہیں، چاندی حرام ہے کہ نہیں، ڈائمنڈ حرام ہے کہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت جو ہے یہ کھانے پینے ہی کے اوپر ہے، کون سی چیزیں ہم کھا سکتے، کون سی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیں اسلام کی خوبصورتی کہ یہ چیز بھی اسلام کے اندر بہت اہمیت کا حامل ہے کہ کھان پان میں کیا چیزیں ہمارے لیے حلال کی گئی اور حرام کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتا ہے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور جس چیز کو حلال کرتا ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں ہر اعتبار سے۔ ہم اگر حلال چیزوں کے بارے میں ایک جانور، چونکہ جانور ہی کا تذکرہ چل رہا ہے، ایک جانور کو لے لیں مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کی ہیں اس کو، اس کی حلت میں آپ غور کریں، اس کی حلت میں کئی ایسے پڑاؤ ہیں، کئی ایسے پہلو ہیں کہ جن پہلوؤں اور پڑاؤ کو شامل کرنے کے بعد ہی وہ حلال ہوگا، ہے نا۔ مثال کے طور پر مرغی کا گوشت یا مرغا جو ہے یہ کھانا حلال ہے، لیکن اس کا پہلو اور پڑاؤ کیا ہے؟ ذبح کرنے کی صورت میں۔ ایسا نہیں کسی چیز سے مار دیا مر گیا اس کے بعد منہ چوچ کر ہم کھا لیں، حلال تو ہے لیکن یہ اپنی حلت کے باوجود بھی کئی چیزوں کا محتاج ہے، کئی چیزوں کا ہی محتاج ہے۔ وہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے جانوروں کو جو کھانے کا جو معاملہ بیان کیا تو آپ کیسے کھاتے تھے، چونکہ جانوروں کے اندر جان ہوتی ہے نا۔ تو اب اس ظاہر کی بات ہے کہ ایک جانور ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، بیل ہے، جو بھی ہے، یا مرغی ہے، تو اس کے اندر جان ہوتی ہے، یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سارے شرائط اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ وہ شرائط کیا ہے
एक ज़बह करना और दूसरा उस पर अल्लाह का नाम लेना, तब जाकर वो चीज़ें हलाल हो जाएंगी। लेकिन अगर वही हलाल जानवरों को अल्लाह का नाम ना ले तो क्या हो जाएगी, हराम हो जाएगी। समझना होगा इसकी बारीकी को। अल्लाह ने कहा कि यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, ऐ नबी आपसे सवाल करते पूछते हैं सलाम के, ऐ मोहम्मद आप बतलाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ें, हमारे लिए कौन सी चीज़ें हलाल की गई। कुल आप कह दीजिए, उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, सारी पाकीज़ा चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया गया। अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला ने एक एक करके इनफरादी तौर पर बयान नहीं किया कि ये हलाल है, ये हलाल है, ये हलाल है, ये नहीं। तैयब की जमा आती है तैयबात, अरबी के अंदर तैयब मतलब होता है पाक, उसी की जमा आती है प्लूरल तैयबात। अल्लाह ने कह दिया कि सारी पाकीज़ा चीज़ें, सारी पाकीज़ा चीज़ें वो तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों के खाने पीने के मामला की जो चीज़ें हलाल है वो पाकीज़ा चीज़ें। ये खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमारे खाने पीने के जो बंदोबस्त किया है वो पाक चीज़ों का बंदोबस्त किया, नापाक चीज़ों का नहीं किया। उसके बाद अल्लाह ने बयान किया, वमा अल्लमतुम मिनल जवारिही मुकल्लिबीना तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह, और तुमने जो जानवर को, एक जानवर होता है वेल ट्रेन, बहुत से जानवर जो होते हैं वो उसको सिखाया जाता है, शिकार कैसे किया जाता है, शिकार पर अटैक कैसे किया जाता है। हम सर्कसों में देखते हैं कैसे शेर वगैरह जो है वो जो जादूगर या जो उसका बॉस होता है उसके हंटर से डर जाता है, बैठने को बोलता है तो बैठ जाता है, उठने को बोलता है तो उठ जाता है ना, उसको ट्रेनिंग दी गई। शरीयत के अंदर भी ऐसे जानवर जो शिकार करते हैं, शिकारी जानवर है ना, उनको ट्रेनिंग दिया गया हो कि आप जो है जाएं और शिकार को पकड़ के लाएं। उसके बारे में बयान हो रहा है, क्या बयान हो रहा है कि सारी पाकीज़ा चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई है, और जिन सिखाए हुए जानवर को तुमने जो कुछ भी सिखलाया है, कहां से, मा अल्लमकुमुल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने तुमको इल्म दिया, अल्लाह ने जो कुछ तुमको जानकारी, नॉलेज और इल्म दिया उसमें से तुमने उसको सिखा दिया। अगर वो जानवर शिकार करके लाए तो वो शिकार भी क्या होगा, हलाल होगा। इस तरह का जानवर जो वेल ट्रेन होते हैं, इनसे दो तरीके से शिकार हलाल होता है, जायज़ होता है। एक तरीका यह है कि जो सिखलाए हुए जानवर है, हम जंगल में गए उसको लेकर, और उनका देखो तो बकरी चल रही है, जाओ उसको अटैक करके उसको लेकर आओ, तो उसको छोड़ते वक्त हम बिस्मिल्लाह बोले, क्या बोले, बिस्मिल्लाह। अब वो जाकर उस जानवर को हमला करता है, अटैक करता है और उसको लेकर आता है, तो हम उस जानवर को खा सकते हैं, क्योंकि हमने जिस जानवर ने शिकार किया है उसको बिस्मिल्लाह कहकर हमने छोड़ दिया। एक ये तरीका हो। दूसरा ये तरीका हो कि जो जानवर शिकार कर रहा है, गर्चे उसने शिकारी को, जिसको शिकार किया है वो मर भी गया हो, उसमें सिर्फ उसी का हाथों कोई दूसरा जानवर उसमें इन्वॉल्व ना। एक जानवर है उसको हमने सिखाया हुआ हो गया, अटैक किया, लेकिन बाद में कुछ और जानवर मिलकर उस पर अटैक कर दिया, तब वो जानवर हराम नहीं होगा, हराम होगा। खालिस इसी का इन्वॉल्वमेंट, यही जो है जिसको मैं सिखाया है वही जाकर शिकार करके उसको लाए और उसको खाए नहीं, मालिक के आने से पहले। ऐसा नहीं करते उसने कुछ खा लिया उसने और छोड़ दिया अपने मालिक के लिए, नहीं। दूसरी शर्त है, शिकार किया, शिकार जिंदा हो या मर गया, है ना, लेकिन वो उसमें हाथ ना लगाए जब तक उसका मालिक ना आए और उसमें कोई और जानवर शरीक ना हो, अकेला ये किया हो। यही दो शर्त है, या तो बिस्मिल्लाह कहकर बोला हो, या अगर शिकार किया हो तो अकेला ही किया हो। अब वो जानवर के मालिक जाएंगे, जिंदा हुआ तो दबा कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। जैसे आपको यह हदीस मालूम होगी कि अगर जो जानवर हमल से है उसको हम जबा करें, उसके पेट में जो बच्चा होगा वो भी हलाल है। उसको दोनों सूरतें हैं, या तो जबा कर दे या तो ना करे, दोनों तरीके से खा सकते हैं। आपके जहन में आएगा कि जबा करने की बात आई है, अब उसके पेट से जो जानवर निकला उसको भी जबा करना होगा। दोनों तरीके अल्लाह के रसूल से साबित है। आप चाहे चीर फाड़ के खा जाए बच्चे को या जबा करते हैं, उम्र भी खाता है ना। बहरहाल तो अल्लाह ने बयान किया सिखाए हुए जानवरों के बारे में। आगे अल्लाह ने कहा फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम,
تو تم اس میں سے کھاؤ جس کو اس نے تمہارے لیے روک کر رکھا ہے. یعنی شکار کو اتنا بے بس کر دیا کہ وہ بھاگ نہیں سکتا اور اپنے مالک کو اشارتاً بلا لیا. ماں امسکنا علیہ اس کو روک کے رکھا. فکلوا تو اللہ کے رسول کھاؤ. وذکروا اسم اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا نام لو. اس پر اللہ کا کیا ہے؟ نام لینا ہے. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو اس میں ایک چیز یاد رکھے, بڑا یہ ڈیفیکلٹ اور پیچیدہ مسئلہ ہے کہ ہم بھی بہت سی ایسی جانوروں کو پالتے ہیں, پوستے ہیں اور وہ بالکل وفادار بنا دیتے ہیں. اب وہ ہمارے لیے کوئی جانور شکار کر کے لائق یہ شرائط پائی جانی چاہیے. تو ہمیں علم رہے گا تب نہ ہم اس کو تولیں گے ترازو پر. ہمیں جب پتہ ہی نہ ہو, علم نہ ہو تو کیسے پتہ کریں؟ ہم تو سمجھیں گے کہ یہ تو حرام ہے. کیوں؟ ہم ایک چیز کو لے کے چل لیں گے ذبح کیا گیا اور ذبح کیا گیا اور ذبح کیا گیا اور حلال جانے گا. لیکن ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے. بہت سے دیہاتوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شکاری جانور کو پالتے پوستے ہیں اور ان سے اپنے شکار کو پکڑواتے ہیں. یہ دیہات کے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 کے اندر اللہ نے کہا الیوم احل لکم الطیبات, آج کے دن ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی. پھر اللہ نے اس کو پھر ریپیٹ کیا, دہرایا. اوپر بھی اللہ نے کہا تھا کہ ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے الیوم آج کے دن, آج کے دن احل لکم الطیبات ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. تو اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ جن پاکیزہ چیزوں کے بارے میں قرآن کے اندر اگر نہیں بیان ہوا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی میں بیان ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بیان کر دیا اس کو پاکیزہ چیز ماننا ہے اور وہ ہمارے لیے حلال ہے. اور بہت ساری ایسی پاکیزہ چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بھی نہیں بیان کیا ہوگا اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر نہیں بیان کیا ہوگا, لیکن ایک شرط لگا دیا اللہ نے پاکیزہ چیزیں, تو اس سے ہم کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پاکیزہ چیزیں تو حلال ہیں. یہ فارمولہ یاد رکھیں. بہت سے لوگ نینوا کے بارے میں حدیث ہوتے ہیں, نینوا کہاں لکھا ہوا ہے دکھائیے, قدرن کہاں ہے, پٹل کہاں ہے, بھنڈی کہاں ہے. اب کہاں سے حدیث کی بارے میں کھیلا ہے نا. کہتے ہیں کہ نہیں کٹہل کے بارے میں بتائیے, آپ لوگ کھاتے ہیں وہ حلال ہے, آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کھایا ہے. تو ساری چیزیں نہیں مل سکتی, ممکن نہیں ہے نا, لیکن ایک فارمولہ اللہ بیان کر دیا. ساری پاکیزہ چیزیں, کیا یہ چیزیں ناپاک ہیں؟ پاکیزہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. کیا ان چیزوں کے کھانے سے انفیکشن ہوتا ہے؟ کیا ان چیزوں کے کھانے سے بدن کی کمزوری ہوتی ہے؟ یہ ہم سب جانتے ہیں. جو بھی ہری سبزیاں ہم کھاتے ہیں بازار سے لاتے ہیں ان سب کے بارے میں ریسرچ ہو چکا ہے کہ انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. جو چیزیں نقصان دہ اس کو گورنمنٹ کبھی بھی فوڈ میں اس کو انوالو کرے گا ہی نہیں, اس کو شامل نہیں کرے گا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر سرکار کی بڑی گہری نظر رہتی ہے. کون سی چیزیں کھانے سے انسان کی موت ہو جائے گی یا بیماری ہو جائے گی, ان چیزوں پر روک لگائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پروڈکٹ کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے. اگر گورنمنٹ ایکسپائری ڈیٹ کا فارمولہ نہیں لائے تو سامان خراب ہونے کے بعد بھی مارکیٹ میں بکے گا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو کھائیں گے اس کی طبیعت بگڑے گی, ہے نا, پیٹ خراب ہو سکتے ہیں, آنکھ خراب ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو دنیا کے اندر دیکھیں ان چیزوں کے بارے میں کتنی ساری پلاننگ اور کتنے سارے رول اور قانون اور ریگولیشن ہیں. تو اللہ نے ان چیزوں کو آج سے 1500 سال پہلے بیان کر دیا. ساری پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں. تو ہم ان چیزوں کے بارے میں سمجھے, جانے پڑھے کہ ہاں یہ چیزیں انسانی صحت کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے, ایک پریدنے والا ذہن ہوتا ہے, ایک ذہن ایسا ہوتا ہے جو بہت زیادہ سوال کرتا ہے, وہ ذہن مطمئن نہیں ہوتا ہے. اب آدمی کہے گا ٹھیک ہے اگر ایک گھونٹ شراب بھی پی لے تو کچھ تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے کہا ساری پاکیزہ چیزیں, تو ایک گھونٹ شراب پی لیتے ہیں یا سگریٹ پی لیتے, اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوتا. اس سے ذہن ہے کریدنے والا, مان نہیں رہا ہے, یعنی کسی طریقے سے اس کو حلال کروا دے گا. کیا بات صحیح ہے؟ اگر کوئی آدمی مہینہ سال میں ایک بار ایک سگریٹ پی لیا تو کیا ہوگا, اس سے کیا بگڑنے والا ہے؟ اور اللہ نے شرط لگا دیا پاکیزہ چیزوں کے لیے. تو اس کا ایک فارمولہ ہے. جیسے یہ پانی ہے, یہ پاکیزہ ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ پاکیزہ ہے, اس کو ہم بھی پیتے ہیں, آپ بھی پیتے ہیں, ہم سب پیتے ہیں.
یہاں بھی پیتے ہیں، گھر پہ بھی پیتے ہیں اور مسجد میں بھی پیتے ہیں نا. سگریٹ ہم یہاں پی لیں گے، گھر پہ پی لیں گے، محلے میں پی لیں گے، مسجد میں پی لیں گے. سوچو، اگر پاکیزہ ہے تو ہر جگہ پاکیزہ ہے نا. دودھ ہے، کھانے پینے کی چاول وغیرہ ہے، ہم مسجد میں بھی کھا سکتے ہیں بیٹھ کر، برآمدے میں کھا سکتے ہیں، گھر میں کھا سکتے ہیں، ہوٹل میں کھا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمارا ذہن اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ چیزیں پاکیزہ نہیں. اگر پاکیزہ ہے تو اب جب ہر جگہ پی رہے ہیں تو وہاں بھی پی لیجیے مسجد کے اندر. تو ایک ذہن ہوتا ہے پوریدنے والا کہ کسی طریقے سے اس کو حلال ثابت کیا جائے. لیکن یہ ہمارا آپ کا فارمولہ نہیں چلے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فارمولہ چلے گا کہ اللہ نے کہا کہ ساری آج کے دن پاکیزہ چیز تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. تو ایک ایک ورڈ ہم کو نہیں ملے گا احادیث کے اندر کہ ہم کو نینوا کا حدیث لائیے، ہم کو بھنڈی کا، سیم کا، بربٹی کا لائیے. کہاں سے لائیں گے؟ پاکیزہ چیز ہے، انسانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ پاکیزہ ہے، آپ کھائیے اس کو، آپ کھا سکتے ہیں. جو چیزیں نقصان کر دیں گی انسان کے ذہن کو، تو ان چیزوں کو تو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے. اللہ نے کسی بھی نجس ناپاک چیز کو مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے حلال نہیں کیا، حرام کیا ہے. صرف اس وجہ سے نہیں کہ اسے نشہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس وجہ سے بھی صحت بگڑ جاتی ہے. یہ فارمولہ یاد رکھیے. اس کے بعد اللہ نے کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اہل کتاب کن کو کہا جاتا ہے؟ یہود و نصارہ کو، کیونکہ ان کو بھی تورات انجیل دیا گیا. ان کا کھانا بھی حلال ہے تمہارے لیے. اللہ نے کہا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا کھانا حِلٌّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال ہے. وَطَعَامُكُمْ، اور تمہارا کھانا حِلٌّ لَهُمْ، ان کے لیے حلال ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ ہے نا، سوال آتا ہے نا، دعوت دے سکتے ہیں؟ آیت آ گئی. گرچہ اہل کتاب کو یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں. اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، یہ لوگ اپنے پیغمبروں کو خدا مانتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے یہاں گئے، یہودیوں میں تم لوگ خدا کا درجہ دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں میں گئے تو خدا کا درجہ دے دیا، جبکہ پیغمبر کا درجہ ہونا چاہیے. اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جو ہے، لیکن ہر چیز میں ایک بات یاد رکھیں، ایک نارمل کھانا ہوتا ہے، کھیر وغیرہ، چاول دال، ایک ہوتا ہے حلال جانور. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پڑوسی جو ہے یہودی ہے، اور ہمارے گھر میں چاول کم پڑ گیا تو ہم سے بھات مانگ لی، دیا تو ہم لے سکتے، کھا سکتے. لیکن جب ذبیحہ کی بات آ جاتی ہے تو ذبیحہ میں ہمیں ایک شرط ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ کسی بھی جانور پر جب اللہ کا نام لیا جائے تو یہ حلال. اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کا مطلب غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری اور مرض کی وجہ سے انتقال کیے، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک یہودیہ کی دعوت کھانے گئے تھے جس نے سالن میں زہر ملا دیا. ہمارے نبی خود گئے دعوت کھانے، یہودیہ کی دعوت دی ہوگی کہ پیغمبر ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اس کی منشا، اس کا مقصد صاف نہیں تھا، کھوٹ تھا من میں، نیت میں مقصد تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنا. اور اس زہر کا اثر ایسا ہوا کہ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ گئے تھے وہ وہی انتقال کر کے کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت بھی اسی زہر کی سکوگاہٹ پائی گئی آپ کے انتقال سے پہلے کہ میں اس کا اثر اب محسوس کر رہا ہوں. سوال یہ کہ آپ دعوت کھانے کہاں گئے تھے؟ ایک یہودیہ عورت کے یہاں. اللہ نے بیان کر دیا ذبیحہ کسی کے گھر کا ہو، چاہے غیر مسلم ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں ایک چیز یاد رکھنا ہے کہ جانور حلال ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا. بس یہ فارمولہ آپ یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. تو اس میں ایک چیز یاد رکھے طالب قلب کے لیے، یعنی ایک دوسرے کی دل کو لبھانے کے لیے اور شریعت کے قانون کو، شریعت کی بات کو اور شریعت دین اسلام کو لوگوں تک، خاص کر ان لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، پہنچانے کے لیے ہمیں اس طرح کے اقدام اٹھانے چاہیے. یعنی اپنے دسترخوان پر بلانا چاہیے، کوئی غلط نہیں، کیونکہ اللہ نے حلال قرار دیا. آگے اللہ نے کہا والمحصنات من المؤمنات،
والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ مومنہ عورتیں، تمہارے لیے حلال ہیں، اور وہ لوگ بھی جن کو اس سے تم سے پہلے کتابیں دی گئی، یعنی وہی بات آ گئی اہل کتاب، ان کی بھی پاکیزہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ عام طور پر یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اور ڈسکشن میں بات چیت میں یہ باتیں آتی ہیں کہ یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے ہم شادی کر سکتے ہیں، لیکن پوری ڈیٹیل ہم نہیں بتاتے، تفصیل نہیں بتاتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ آدھا ادھورا علم بڑا خطرناک ہوتا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری نہیں ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ایک مسلمان اہل کتاب کی لڑکیاں سے عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، کن کنڈیشن پر، شرائط کیا ہے؟ اللہ نے کہا والمحصنات، وہ پاک دامن ہو، تو کیا ہو؟ پاک دامن، آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ عورت نیک ہے، اچھی ہے، بدکار نہیں ہے، بد کردار نہیں، جب آپ کو یقین ہے تو آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک یہ صورت ہو، لیکن آج کے ڈیٹ میں موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ فحاشی اور بے حیائی انہی کے یہاں سے ہو رہی ہے، یہی لوگ پروموٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور یہی لوگ نعرہ دے رہے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو پابند بنا کے رکھتا ہے، قید میں رکھتا ہے، اور اس طریقے سے ایک اتیاچار ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، جبکہ عورتیں بھی انسان ہیں، ان کی بھی اپنی کچھ خواہشات آزادیاں ہیں جو مسلمان کی طرف سے ان کو نہیں دی جاتی ہے نا۔ اور یہ آج کا ایک شور شرابہ نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل آئے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو قید کر کے رکھتا ہے، گویا ایک مسلمان عورت جب لڑکی کی شکل میں پیدا ہوتی ہے تو جیل میں پیدا ہوتی ہے، آپ بازار نہیں جا سکتی، آپ باہر نہیں جا سکتی، آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ وہ نہیں کر سکتی، آپ پردہ کرنا ہوگا، آپ کو چہرے ڈھانپنا ہوگا، ہاتھ جو ہے اس کو ڈھانپنا ہوگا، اس طرح کے پروپیگنڈا پوری دنیا کے اندر چلتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر اہل کتاب کی عورتیں پاک ہیں تو آپ نکاح کر لیجیے ان سے، لیکن بڑا مشکل ہے یہ طے کرنا کہ کیسے، کون سے پیمانے پر تولے ہم کہ وہ پاک ہیں، نیک ہیں، تو پیمانہ کیا ہوگا، سمجھا رہی ہے؟ آج کے زمانے میں آسان نہیں، وہ ایک زمانہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس وقت کئی یہودی مسلمان ہو گئے تھے، ہے نا، تو وہ ایک زمانہ تھا کہ آپ وسلم کی بڑی تعلیمات اس وقت عام تھی، لیکن آج کے ڈیٹ میں ایسا معاملہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں تو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو بغض ہے، جو نفرت ہے، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ آپ سوچ لیں کہ اگر ہم لوگ ماشاء اللہ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں سے کہا جائے کہ بچوں کو قتل کر دے تو ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، یہ تو طے ہے کہ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھیں گے، کیوں؟ چاہے آرڈر کسی کا بھی، لیکن ہم ہیں انسان، انسانیت تو ہے کہ چھوٹے ننھے معصوم بچے کو کیسے مار سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اب عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتے تھے کہ ان کو کچھ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے، ہے نا۔ لیکن ہم دیکھیں غازہ کے اندر کیا ہوا، بچوں کو مار دیا گیا، بڑی مطلب بے دردی کے ساتھ، بڑی اس کے اندر کیا ہے کہ ذرا سبھی ان کے دلوں کو یہ راز کیسے آ جا رہا ہے کہ ہم مار دیا جائے، اتنے سخت اور کٹھور دل ہو گئے۔ اہل کتاب کے شور شرابہ شروع سے رہا، اور دھیرے دھیرے یہ چیزیں مسلمانوں کے سماج میں بھی ایکسیپٹیبل ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے کہا گیا کہ دیکھو پردہ آنکھ کا ہوتا ہے، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ اسکارف لگاؤ، نقاب لگاؤ، یہ لگاؤ، اپنے آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ ایک کیا ہے جو ویسٹرن کلچر جو ہے، مغربی تہذیب، اس کی آواز ہمارے آواز سے مل گئی، ہم نے قبول کیا اس چیز کو، صحیح بات ہے، ہم سب اپنے نگاہ کو نیچے کر لیں، کیا کرتے کسی کو دیکھنے کی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہماری سوچ بہتر ہے۔ جب اللہ نے نبی سے کہا کہ نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہ اپنے اوپر چادریں ٹانگ لیا کریں، مطلب ڈھک لیا کریں، اس زمانے میں صحابیات نے اس آیت کے آنے کے بعد موٹے موٹے کپڑوں، اس زمانے میں اے سی اور پنکھا بھی نہیں تھا، موٹے موٹے چادروں کو پھاڑ کر اپنے لیے حجاب اور تہبند بنا لیا، اپنے لیے نقاب بنا لیا۔ کس سے پردہ کرتی تھی؟ صحابہ سے، جو دنیا کے سب سے بہتر انسان تھے، دنیا کے بہترین عورتوں نے بہترین انسانوں مردوں سے پردہ کیا۔ لیکن آج تو جب یہ چیزیں کیا ہے، عریانیت کے معاملات میں، بے حیائی اور فحاشی کے معاملے میں آج کے حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ آج کے ڈیٹ میں تو زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک ایکولیٹی کی جب بات آتی ہے تو یہ ایک دلیل کے طور پر اور ایک ریفرنس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تب ایکولیٹی کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہیں، کیسے برابر ہیں؟ آپ جو چاہے کریں وہ نہ کر سکیں،
ایک اس طرح کا ایک ڈیبیٹ ہوا تھا لوٹس ٹیمپل جو دلی کے اندر ہے، آپ بڑی مشہور جگہ ہے، اور آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ کوئی ٹورسٹ پلیس ہے، لیکن وہ ٹورسٹ پلیس نہیں ہے، وہ ایک خاص دین کو پروموٹ کرتے ہیں، بہائی مذہب سے کہا جاتا ہے۔ بہاء اللہ خان کو لوگ آخری پیغمبر مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ ہم لوگ پڑھائی کے زمانے چونکہ ہم لوگ تعلیم دلی میں ہوئی ہے، تو ہم لوگ گئے تھے ایک مرتبہ گھومنے کے لیے، قریب 8-9 بچے، تو وہ لوگ کپڑے سے پہچان لیتے ہیں کہ لوگ مدرسے سے جڑے ہوئے بچے ہیں، تو ہم لوگوں پر زیادہ خاص نظر رہتی ہے اور محنت بھی زیادہ کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ کو اسپیشل لائبریری کے اندر لے جایا گیا، اور قرآن جو نعوذ باللہ دوسری قرآن دکھا رہے کہ یہ اصل قرآن ہے، یہ بہاء اللہ خان پر نازل ہوا ہے، اور یہ جو ہے اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، وہ جو قرآن ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اس قرآن کے لیے بہت طرح کی ایسی باتیں جو بالکل انسان کو آپے سے باہر کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کے جو اسٹاف تھے جتنی اچھی ہندی بولیں گے اتنی اچھی عربی بولیں گے اتنی اچھی انگلش بولیں گے، ہر لینگویج پہ کمانڈ ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ ایک غلط چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اسلام کی شکل میں۔ بہرحال ایک ٹاپک آیا ایکولیٹی کی، اسٹاف نے کہا، بہت حجت بھی ہو گیا، کافی بھیڑ بھی جمع ہو گیا ہم لوگ تھے کہ آپ لوگ ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کہاں ایکولیٹی ہے؟ آپ دیکھیے اپنے عورتوں کو، آپ جینس ٹی شرٹ پہن سکتے ہیں، اپنے عورتوں کو کیوں نہیں پہن دیتے؟ آپ بتائیے کیوں نہیں پہن دیتے تھے؟ تو وہاں پہ میں نے کہا یہ بات آپ صحیح بولیں، ایکولیٹی میں ہم لوگ غلط کیے، یعنی مرد عورت برابر ہے نا؟ بولا ہاں، بولے کل سے آپ ساڑی پہن گے۔ بھائی ایکولیٹی دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا، اس کا مطلب آپ خود عورت کو حقیر سمجھ رہے ہیں، کل سے آپ لہنگا پہنیے، ساڑی پہنیے، چوڑی وغیرہ پہنیے، بھائی وہ آپ کے کپڑے پہنے، آپ ان کے کپڑے پہنے، ایکولیٹی ہو جائے گی۔ تو سمجھ گیا، اس کے بعد کوئی جواب نہیں۔ آپ پہلے آگے بڑھیے نا، ہم بھی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ خود مان رہے ہیں کہ عورتیں حقیر ہیں، تو عزت جو مقام اللہ نے عورتوں کو دیا، آپ ایکولیٹی کی بات کرتے تو آپ کیوں نہیں ساڑی پہنتے؟ پہنیے نا بھائی، کس نے مانا کیا آپ کو؟ آپ نہیں پہن رہے مطلب آپ نہیں مان رہے ایکولیٹی۔ اور یہ چیزیں آج کی شور شرابہ نہیں رہا ہے، اور یہ بڑے افسوس کے مقام ہے میرے بھائی کہ آپ کو حیرانی ہوگی کہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ آ گئی ہے، جو پردے کا سسٹم اور نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آج ہم اس کو فالو نہیں کرتے۔ آج کل دیکھیں اس کا آپ تھوڑا سا باندھ لیتے ہیں، باقی بدن میں کچھ ہو جائے نہ ہو، کیا اللہ کے رسول نے اس تعلیم دی ہے؟ یہ دنیا والوں کا بنایا قانون ہے، اللہ کا بنایا قانون نہیں ہے۔ اب اس میں چاہے جتنے بہانے ہیلے کہہ دی جائے کہ ارے آج کے دور میں آپ اتنا فالو نہیں کر سکتے، آج کے دور میں آپ جتنا سوچ رہے اتنا ممکن نہیں ہے، تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا نا کہ 2025 آئے گا کہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ کو تو قیامت تک کی خبر ہے کیا ہونے والی ہے، ہم لوگ کب مرنے والے اللہ کو معلوم ہے، اور ہمارے بعد ہماری نسلیں کب آنے والے اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کو پتا تھا نا کہ 2025 آئے گا، اتنا مشکل ہو جائے گا، تو قرآن میں امینڈمنٹ کر دیتے کہ 25 کے بعد یہ چیز چلے گا، نہیں ہو سکتا، اللہ کرنا چاہیے تھا نا۔ تو ہم اپنی آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے سب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کے قرآن کا حکم جیسا آج ہے ویسا اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا اور قیامت کی صبح تک ہے۔ لیکن ویسٹرن کلچر ایسے ہمارے پر حاوی ہو چکا ہے کہ ہم اب اس چیز کو جسٹیفائی کرنے پہ آ گئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو حلال کر دیا۔ لیکن سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ ہماری عزت کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، نقصان نہیں ہے ہمارا۔ دنیا کو تو اللہ پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں پہ دیکھیے اللہ نے جو بیان کیا جس چیزوں کے بارے میں کہ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح، ایک چیز کیا شرط ہو؟ مومنہ ہو۔ اگر پورا سیور کنفرم ہے ہر طرف سے جانچ پڑتال کرنے کے بعد تو ہی آگے بڑھے۔ اس میں بھی محدثین نے کہا ہے کہ اب کے دور پہ ممکن ہے، ساری فحاشی اور یانیت انہی کی طرف سے آئی، یہود و نصارہ کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے کہا اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، یعنی اللہ کہہ رہا ہے صرف یوز کے لیے آپ شادی نہ کریں، اس کا مال کر کے چھوڑ دیں، آپ کو باقاعدہ نکاح کرنا ہوگا ان سے، باقاعدہ ان کے جو مہر ہوتے ہیں اس کو ادا کرنے ہوں گے۔ جیسے ہم مسلمان لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں تو نکاح ہوتی ہے، ان کے مہر کو ہم ادا کرتے ہیں۔ وآتیتموہن اجورہن، پھر آگے اللہ نے کہا محسنین غیر مسافحین، پھر اللہ کہہ رہا پاک باز ہو، تو کیا ہو؟ محسنین ہو، پاک باز ہو، بد کردار نہ، ولا متخذی اقدان، اور نہ ہی پوشیدہ گناہ کرنے والے۔ ہم نے اوپر میں سب ویریفیکیشن کیا کہ لڑکی ٹھیک ہے، بچے یہود و نصارہ کیے اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اندرونی طور پر بہت خراب ہو رہا ہے، تو ہم کیا ہے ایسی صورت میں ہم نکاح نہ کریں۔ اور ایک چیز ہے، دوسری شرط کب اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے؟ ایک تو پاک دامن ہو، آگے لانے کا میں یکفر بالایمان، اور جو تمہارے ایمان کو کس سے بدل دے؟ کفر سے بدل دے۔ اگر خطرہ ہے کہ اگر ایسی لڑکیاں ہم اپنی
शरीक हयात बनाते हैं तो हम ये हमारे ईमान को कुफ्र से बदल देगी, तो ना करें। कुल मिलाकर इसका खुलासा यह है कि खतरा ही खतरा है, सेफ नहीं। हाँ, अहले किताब से निकाह कर सकते हैं, लेकिन खतरा ही खतरा। अब इसका उल्टा आ जाए, क्या अहले किताब की लड़कियां हमारी मुस्लिम लड़कियों से निकाह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसको सख्ती से मना किया है। सिर्फ मुसलमान मर्द अहले किताब की लड़कियों से निकाह कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अल्लाह ने कहा वमन यकफुर बिल ईमान, जो ईमान को कुफ्र से बदल दे, ये अहले किताब की लड़कियों के बारे में बयान हो रहा है। फकद हबिता अमलहु, तो उसके सारे अमल रायगा हो जाएंगे। वह फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में क्या हो जाएगा? घाटा। वो आखिरत में घाटा उठाने वालों में से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो तीन चीजें हम जैसा इसके बारे में गंभीरता से समझे, बहुत सीरियस मैटर है। पहली बात यह है कि अहले किताब का जो मामला मुसलमानों के साथ है वो बहुत नफरत की बुनियाद पर है, बहुत ज्यादा नफरत है, बुग़्ज़ है। वो गर्चे आपसे बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अखलाक से आपके साथ पेश आएंगे, गुड कैरेक्टर देंगे, अच्छा रहेंगे, हमको लगेगा देखो ये वैसा है ना। एक चैप्टर याद रखिएगा, निफाक का भी आता है, ये बात याद रखिएगा। मुनाफिक की पहचान होती है कि वो आपके सामने जिस हिसाब से पेश आएंगे उतना ओरिजिनल अपने दिल में उसको ले रखते हैं। उनके दिल में कुछ होता है और जाहिर में कुछ होता है। मुनाफिक से इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान है। मुनाफिक किसे कहते हैं? जो दिल में कुफ्र को छुपाता है और जाहिर करता है इस्लाम को। यानी ऊपर से सब कुछ लगता है मुसलमान है और दिल का हाल कौन जानता है? अल्लाह ताला जानता है, हम तो नहीं जानते। तो मुनाफिकों से बहुत ज्यादा खतरा मुसलमानों को हुआ और शुरू से हुआ है, बहुत नुकसान उठाना पड़ा मुसलमानों को। इस मामलात में आप देखेंगे, अगर दौरे हाजिर के अंदर आप थोड़ा सा स्टडी करें कि गाजा के ऊपर कितना बड़ा जुल्म हो रहा है ना। हम कह रहे हैं कि मुसलमान नहीं है वहाँ के लोग, कोई भी है, फिर भी इस्लाम इन चीज़ों की तारीफ नहीं करने को बोलते। अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ भी गलत हो रहा है तो इस्लाम कभी नहीं कहता कि आप हंसिए, अच्छा हो रहा है। जुल्म किसी के साथ भी हो, जुल्म ही होता है। अगर हमारे सामने गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है थोड़ी देर के लिए, तो क्या हमें कहे खुश हो जाए, अच्छी बात है, चलो अच्छा है? नहीं, गलत गलत है। मदीने के अंदर जो यहूदी रहते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु जब वहां पे रहे तो एक भी यहूदी के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ। आपने नहीं किया किसी के साथ नाइंसाफी कि हम मुसलमान हैं, पूरा मदीना जो है मुसलमानों की हुकूमत से भरा हुआ है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसे मामला है मुसलमानों के और सहाबा के और यहूदियों के दरमियान, तो कई फैसले यहूदियों के हक में गए, क्योंकि अब इंसाफ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये कभी नहीं हो सकता कि अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ भी नारवा सुलूक हो रहा है तो इस्लाम कहता है कि आप मजे लीजिए। अगर ऐसा होता तो जैसे गाजा के अंदर मुसलमानों के साथ जो भी एक नसलकुशी की गई है, तो यहाँ हर जगह को उलमा कहते हैं कि आप भी जहाँ तक पकड़े हमारे मानना शुरू कर दें। क्या किसी आदमी ने फतवा दिया? आपको याद है किसी मौलवी ने कहा मस्जिद से कोई बात नहीं, वहाँ पे हो रहा हम यहाँ करेंगे? हमारी तालीम नहीं है, अल्लाह के नबी की तालीम नहीं है, ये उनकी तालीमात है कि बच्चों औरतों पर, हमारी नहीं है, मुसलमानों की नहीं है। तो निफाक क्या होता है कि इतना बड़ा अलमिया चल रहा है गाजा के अंदर, लेकिन उन्हीं में से कुछ मुनाफिक अच्छे बनकर सामने आएंगे, हम मदद को जा रहे हैं, हम सामान लेको जा रहे हैं, ताकि मतलब ये जो घटना हुई है नस्ल कुछ इसको बैलेंस किया जा सके। मुसलमान के नहीं, कुछ लोग हैं उनमें से अच्छे, उनमें से कुछ लोग अच्छे हैं। देखिए कितना कोशिश कर रहे हैं, कितना पीछे लगे हुए हैं। क्या गारंटी है आज सब कुछ खत्म हो गया तो आप मदद को जा रहे हैं? सब कुछ खत्म हो गया, वहां से कुछ बचा नहीं। ये चीज तो शुरू होनी चाहिए ना। लेकिन इसी को ऑपोजिट आप आइए कि अगर आज के डेट में एक भी यहूदी या ईसाई के बच्चे या आदमी के साथ कुछ गलत हुआ, पूरी दुनिया हिल जाएगी। आप मानते हैं? आप एक, आप हजार तादाद छोड़ दीजिए, इसी को कहा था निफाक। अब बड़ा मुश्किल होता है, अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुनाफिकों के जाल से महफूज रखे। हम उनको देखकर यकीन कर लेंगे फौरन, क्यों? हम जाहिर चीज पर ध्यान देने वाले हैं, अल्लाह बातिन को जानता है। और ये वो फॉर्मूला ट्रिक होता है जिससे मुसलमानों को आराम से अपने कब्जे में या अपने जाल में फंसा सकते हैं। और वही हमारे जस्टिफाई करेंगे कि देखिए इतना कुछ हुआ, उनमें भी कुछ लोग हैं अच्छे लोग हैं, उनमें भी कुछ अच्छे लोग हैं। इस तरह की चीजें होती है और ये अल्लाह के रसूल के ज़माने में हुआ। नबी के ज़माने में इस तरह कई वाक़यात हैं जो मुनाफिकों ने गलत पॉलिसी, अब गज़वे उहद के बारे में ले लें,
उन लोगों ने इनकार कर दिया, कहा कि हम जाके लड़ेंगे, यहाँ यहीं रह के लड़ेंगे। अल्लाह रसूल ने कहा कि नहीं, जाके लड़ेंगे उहद के मैदान में। वो पीछे हट गए, बैक हो गए। वो बैक हो गए, लेकिन थे तो मुसलमान ना, जाहिर किए थे कि हम मुसलमान हैं। ये चीज़ें नबी के ज़माने में भी हुआ। तो आज के ज़माने में खास कर एक जिंदा मिसाल लेके बड़ा मुश्किल हो गया ये परखना कि कैसे क्या करें। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई दुश्मन है और वो हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो किसी को हायर करेगा हमको नुकसान पहुंचाने के लिए, और हम ही जाकर उसके घर पे आंसू लगाएंगे। ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। तो फिर करवाने वाले सब कुछ हम कर रहे हैं। ये चीज़ जो है ये हमारे न सिर्फ ईमान को तबाह करता है, बल्कि हमारा मुआशरा, हमारे हर वो चीज़ जिससे इस्लाम आगे बढ़ सकता है, सारी कोशिश पर पानी कर सकता है। तो हमेशा हमें इस तरह की ताकतों से अपने आप को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब फासिक तुम्हें किसी बात की खबर दे, तुम उसकी तहकीक कर दो। ये क्यों कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्यों कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसी की बात को मत मान लो, चाहे कितना भी अच्छा हो। वो हज को आ गया करके, वो कहे तो हम मान ले, नहीं, हमारे अंदर वो सलाहियत होनी चाहिए कि हम उसकी तहकीक करें, वेरिफिकेशन करें तो सही बात है कि नहीं। मिसाल के तौर पर में बैठे हुए हैं, आपका भाई क्या कह रहा है कि आपके भाई ने उसको आपके भाई को मार दो, क्या जाकर उसको मार दे? तो जाके हमसे क्या है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अरे आपके भाई को 2 लोग मार रहे हैं, कौन मार रहा है? फला फला लड़का मार रहा है। तो हम यहाँ से अपने भाई के पास जाकर पूछिए, पहले उसको लाकर मारते हैं? सोचने वाली बात है। हम पहले तह तक जाए मामला है, तो मामला असल में क्या है। तह पर गए तो पता चला कि हमारा भाई उन लोगों से पैसा लिया हुआ है, कई साल से कर्ज लिया, दे नहीं रहा, तो मारा उन लोग गुस्से में आके। समझ आया? ऐसे होता है ना। लेकिन हमको उकसाया गया ताकि अब जाके मारे, ताकि मामला क्या हो, घटने की बजाय बढ़ जाए। इस पूरी आयत में आप देखेंगे जो अहले किताब का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, बिलखुसूस उनकी औरतों के बारे में। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी एक बहुत बड़े जंगजू थे और उनका एक मकाम है किस फील्ड में, जंग के फील्ड में बहुत ऊंचा मकाम है। वो लोग अल्लाह वाले थे। न सिर्फ ये कि वो बहादुर थे, बल्कि उस बहादुर, जैसा कि जंग के मैदान में बहादुर थे, वैसा उनका ईमान भी बहुत बड़ा मजबूत था। उनको कई मरतबा पैसे के दम पर, खूबसूरत लड़कियों के उसने जमान के दम पर पिघलाने की कोशिश की गई, लेकिन ये लोग कभी पिघले नहीं, कभी नहीं पिघले नहीं। ये वो लोग थी, वो शख्सियत थी कि जिनकी हिस्ट्री आज हमें अपने नस्लों को पढ़ाने की जरूरत है। क्या तुम जो तो पढ़ो सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, ये कौन लोग थे? खालिद बिन वलीद के बारे में, उबैदुल्लाह बिन जर्राह के बारे में, ये कौन लोग थे? ये किस्से कहानी नहीं है, ये हकीकत। किस्से में किसी को भी हीरो बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन हकीकत में नहीं बना सकते, क्योंकि हकीकत तारीख उनकी लिखी जाती है जो तारीख लिखते रकम करते हैं, उनकी हिस्ट्री लिखी जाती है। यहूद और नसारा मुसलमानों के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक दुश्मन, सबसे खतरनाक दुश्मन। इनके मुतालिक सिर्फ शादी ब्याह के मामले में नहीं बात है कि हम ये ना सोचे कि अच्छा लड़की से निकाह का मामला है तो हम ये करें, नहीं, तहकीक करें। इनके साथ हर मामलात में हम सोते हुए भी आंख खोल कर रहे हैं। ये वो कौम है, इनकी जो सबसे बड़ी बेइज्जती जो अपने आप को महसूस करते हैं हम मुसलमानों की तरफ से, वो है दीन और शरीयत का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल करना। और ये बात मैं कई मतलब बता चुका हूँ कि इनकी जो असल चिड़ मुसलमानों से है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, 2 बीवियाँ थी, तो 2, एक सारा और एक हाजरा, और इन दोनों से 2 बेटे थे, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम और एक इसहाक अलैहिस्सलाम। ये असल चिड़ यहीं से है, यहूद और नसारा को हम मुसलमानों से। हजरत इब्राहिम के 2 औलाद हुए, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम, एक इसहाक अलैहिस्सलाम। हजरत इसहाक की नस्ल से ईसा अलैहिस्सलाम तक हुए नबी। उनमें याकूब अलैहिस्सलाम हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, और जितने पैगंबर शोएब अलैहिस्सलाम जितने आए सब यहूद और नसारा बनी इसराइल के अंदर आए। बनी इसराइल हजरत इसहाक की नस्ल से थे। हजरत इस्माइल के बाद जो नबी डायरेक्ट आए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी नस्ल से। यहूद और नसारा को यही बात हजम नहीं हुई कि अल्लाह तूने उन पर नबूवत खत्म क्यों कर दिया, किस पर? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नस्ल से नहीं थे। किसके नस्ल थे? इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। और ये सारे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम के नस्ल से थे। कहने का मतलब ये है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर नस्ल जात सब कोई चीज नहीं होती है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ने कहा तुम्हें सबसे मुअज़्ज़ज़ और बादशाह को है जिसके अंदर तकवा ज्यादा।
اللہ ने ये नहीं कहा कि पैसा वाला ज़्यादा अच्छा है, गरीब खराब है, गोरा जो है वो अल्लाह के ज़्यादा करीब है, काला जो है अल्लाह से दूर है, ऐसा कुछ नहीं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जिसके पास अल्लाह का डर तकवा ज़्यादा होगा, चाहे वो गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, गुपचुप बेचने वाला हो, वो अल्लाह के नज़दीक सबसे पाकीज़ा बरगुज़ीदा है। तकवा शर्त है, चाहे किसी के अंदर हो, अमीर के अंदर हो या गरीब के अंदर हो। लेकिन बनी इसराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? नबूवत का खात्मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ। ये सबसे बड़ी चिड़ उनकी है कि अल्लाह ने नबूवत का खात्मा इनके ऊपर किया, इनको कुरान मजीद जैसी बेहतरीन किताब अता फरमाई, तौरात और इंजील को मनसूख कर दिया कुरान के जरिया, और जो है आखिरी नबी का इब्राहिम की दुआ भी थी। आप वसल्लम का नबी बनाकर दुनिया के अंदर आना, ये कोई एक बेक या अचानक नहीं था, कोइंसिडेंस नहीं था, ये इत्तेफाक से हो गया, बल्कि हज़रत इब्राहिम सलाम ने दुआ की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन से। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम की दुआ कबूल करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नबी और रसूल बनाया, जिनका नस्ल था इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन नस्ल जात पात के लायक तो हम आज पैदा किए हुए हैं, मुसलमानों में ऐसा कुछ नहीं है। ये दीगर मज़ाहिब में हो सकता है, लेकिन हमारे इस्लाम में नहीं है। हमारे इस्लाम में एक दूसरे का हम लोग भाई करार दिए गए, किस बुनियाद पर? ईमान की हालत, ईमान की बुनियाद पर, दीन की बुनियाद पर। एक अमेरिका के अंदर मुसलमान रहता है तो हमारा भाई है, क्यों? वो मुसलमान है, हम मुसलमान। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, समझ रहे ना? सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। ये जात पात हम लोगों ने पैदा किया। और अब देखिए आजकल के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब शादी में भी बिरादरी में हो गया, अगर अंसारी है तो अंसारी की लड़की चाहिए, खान है तो खान की लड़की चाहिए, मुसलमान काफ़ी नहीं। ये किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? नबी ने तो नहीं तालीम दी है कि हम अंसारी है तो अंसारी में शादी करेंगे, वो फलां है तो फलां में शादी करेगा। लेकिन आज हम लोगों ने ऐसा दीन बना दिया है कि नबी के दीन को हटाकर हमने अपना दीन ला दिया कि नहीं, हम जिस ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो है नस्ल से, हमको उसी नस्ल में निकाह करना है। क्यों? मुसलमान है भाई, और भी तो मुसलमान नहीं, मुसलमान काफ़ी नहीं है, बिरादरी जरूरी है, मुसलमान बाद में देखेंगे। किसने लाई ये चीज़? नबी ने तो नहीं लाया। अल्लाह ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तो ये जो गलतियाँ यहूद और नसारा ने की है, हम मुसलमानों के साथ, बराए मेहरबानी हम ना करें अपनों के साथ। हम लोग सब मुसलमान हैं। अच्छा, दादा मुझे मुसलमान मर रहे थे, क्या पूछ के अफसोस कर रहे हैं कि अंसारी कोई मरा है क्या? और तब बहुत अफसोस की बात है। पूछ रहे हैं हम लोग? नहीं पूछ रहे, हमें सिर्फ पता चला कि मुसलमान मर रहा, अफसोस हो रहा है। सिर्फ मुसलमान के नाम पर अफसोस कर रहे हैं, बिरादरी के नाम पे नहीं। वही चीज़ हमारे प्रैक्टिकल हमारे माशरे में होनी चाहिए। खैर, खुलासा ये है, मकसद ये बयान करने का कि जो असल चिड़ था बनी इसराइल को, यहूद नसारा को, हम मुसलमानों से, वो इस वजह से चिड़ नहीं है कि हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो ये करना ही, नस्ल से चिड़ है उनको। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह दोबारा दर्स को शुरू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पूरी आयत के जो लब्बे लुबाब खुलासा ये है कि यहूद और नसारा से हमेशा उनसे अपने आप को, अपने ईमान को बचाने की ज़रूरत है, और इसकी तायद अल्लाह के रसूल के कौल के अंदर मौजूद है। आपने बहुत सारे मकामात पर आपने कहा कि यहूदियों की मुखालिफत करो। वो मुहर्रम का एक रोज़ा रखते, आप 2 रोज़ा रखो, मुखालिफत करो। यहाँ तक कि आप मर्जुल मौत में थे तो आपने कहा कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत करे। बार बार आपकी ज़ुबान से निकल रहा है कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा पर लानत करे। उन्होंने अपने नबियों के कब्रों को सजदगाह बना दिया। ये ऐसी कौम है जिस पर लानत है अल्लाह ताला की और अल्लाह के रसूल की। तो ये कौम हमारे लिए हीरो कभी नहीं हो सकती। जिस पर लानत कर दी अल्लाह ने, कैसे उस चीज़ को अपने लिए पसंद करेंगे कि हम भी लानती हो जाए? तो हम इन चीज़ों का खास ख्याल रखें, क्योंकि ये हकीकत है कि अक्सर मुस्लिम नौजवान इन चीज़ों को इन लोगों को अपना आइडियल मान के चलते हैं। उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह जीना चाहते हैं, जबकि हमारे लिए हमारे नबी की ज़िंदगी पूरी मौजूद है। हमारी नबी की सीरत दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, क्या कि नबी क्या थे, हम नहीं पढ़ रहे। तो हमें इस चीज़ को समझना होगा ताकि हमारा मुआशरा और हमारा ईमान दोनों महफूज रह सके। आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल हुआ। सूरह माइदा आयत नंबर 5। और इस सिलसिले में कोई सवाल हो ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। इमाम साहब हिंदू लड़के शादी कर सकते हैं? इमाम मर्द यहूद और नसारा के बारे में क्या है? आपका सवाल है कि क्या हिंदू लड़के से निकाह कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
وہ بددین ہے نا, دین نہیں اس کے اندر. اہل کتاب کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دیا, ہم کو بھی دیا. وہ بھی اللہ کو مانتے, ہم بھی مانتے, لیکن وہ کیا ہے, پیغمبر کو اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں. اس بنیاد پر اللہ نے 2 شرط لگا دی. ایک تو پاک دامن ہو, دوسرا یہ کہ وہ لڑکی ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد ایمان کو کفر بدل دے. اگر ایسے نہیں تو کر سکتے, لیکن اس کے علاوہ اور کسی غیر مذہب لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے. پہلے کنورژن ضروری ہے. ہم سب نکاح میں جو کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی کرنا کیا ہے؟ نکاح سے پہلے جو لڑکا ہے یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اس کی کیا شریعت ہے؟ وہ تو نکاح کو نکاح کے ٹائم پہ کسی کا نکاح ہوتا ہے تو امام صاحب آپ کے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر جو ہے کوئی نیا مسلم نہیں اس کو دیکھیے نکاح کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے, دیکھیے ہمارا دین بہت سمپل ہے, بہت سادہ ہے. ہم لوگوں نے اس میں مرچ مسالہ لگا کر اس کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کی, لیکن اس کا خمیازہ کیا ہوا, غریب آدمی اس میں تب. امیر تو نکل جائیں گے کسی طریقے سے, غریب تب اس چیز کو پورا نہیں کر پا رہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ دیکھنے گئے وہی نکاح ہوگا. صحابہ بول سکتے تھے نا کہ ہلدی میں نہیں پوچھے آپ رد کیے ہیں, ہم آپ کے صحابہ ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے, بول سکتے نہیں بول سکتے. ہم سے تو براتی میں نہیں لیتے ایک آدمی کو, اولیما میں تو کچھ بھی نہیں کیے. صحابہ نے خود نہیں کہا, نبی گئے دیکھنے نکاح ہو گیا, وہی نکاح ہوگا. بہت آسان ہے نکاح میں. ہم لوگوں نے ایک ایسا مطلب کہ غیروں کی تہذیب کلچر کو اپنے اندر لا دیا, اور بیجا خرچ, بڑی بات کیا ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے نا, اور کئی رسم رواج اس میں شامل ہو گئے. اگر ابھی دیکھیے لیٹسٹ میں بتائے, ایسے بھی لوگ ہیں ماشاء اللہ اپنے قوم کے اندر, مسلمانوں کے اندر بالخصوص اگر پچھلے 10 سال کی بات کی جائے تو نوجوانوں نے ایک بہت تحریکی قدم اٹھایا ہے, اور ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ چیزیں اکثر حرام کرتی ہے بوڑھی عورتوں کو. ان کو ٹینشن میں آ دیا نوجوانوں نے, یہ کیسے نکاح ہو رہا ہے, یہ کیسے نکاح ہو رہا ہے. تو ان کا سوال اس پر بھی ہم آئیں گے, کیونکہ نکاح کے بارے میں بتا دیں کہ کیسے نکاح ہو رہا ہے. نوجوان جانے اپنے بالکل اسی طرح کے تیار ہوئے نارملی ایک دم, اور کچھ نہیں, گاڑی میں بیٹھے اپنا چلتے. پہلے کیا تھا, گاڑی پر پیسہ پھینکنا ہے, سکہ وغیرہ کوئی پھینکنا ہے, ہلدی ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, 10 نہیں 100 طرح کے اس میں رسم رواج ہے. یعنی لڑکا وہ گاڑی پہنچے میں 4 گھنٹہ, اتنا ٹریفک میں گاڑی نہیں پھنستی, گھر سے گاڑی بیٹھنے میں 4 گھنٹے. کل ایک نکاح پڑھانے ہم گئے تھے اپنی رازوڑی میں, وہاں سے بارات گئی تھی راجا گھاٹ, کل ہم گئے تھے. اور وہ لڑکا جو ہے ابھی اس کی نوکری ہوئی ہے پروفیسر کی گوہاٹی کالج میں. ہم پہلے وہیں امامت کرتے تھے, وہ جونیئر تھا, بہت اچھا گڈ لڑکا ہے. اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے. ہم گھر کے اندر اسے اتنی ٹائم 7-8 بجے تک گھر میں گئے تو بالکل خود ہی سے کپڑا پہن لیا. ایک ریڈی میڈ پگڑی تھا, بولا کہ اس کو وہاں پہن کو کریں گے تو سر ڈھک لیں گے, اور ہماری ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی, اور گاڑی کھل گئی. باقی کچھ لوگ گلی میں بیٹھ کے نہیں ہوتا کہ منتری گاڑی کھل گئی, اسٹاف لوگ گلی میں بیٹھ کے گاڑی کو فالو کرنا ہے, براتی اپنے آپ بیٹھ گئے. وہ تو برات کے بھی خلاف تھا, لیکن صرف گھر کے لوگ تھے 30 40. ہم لوگ پہنچ بھی گئے, وہاں پہنچنے کے بعد سادہ نکاح, کچھ نہیں, نکاح ہم نے نہیں پڑھایا, نکاح ہم پڑھایا, نکاح ہو گیا. اب اس نے کہا کہ امام صاحب ایسا کرتے ہیں کہ 2 بجے تک رخصتی کر دیں. ہم سے کہا میرے پہلے سے بات ہے وہاں پہ تو نہیں, آپ بات کیجیے. ہم نے لڑکی باپ کو بولے دیکھیے کچھ تو کر رہا ہے نہیں, اب تو نکاح ہو گیا, اس کی بیوی ہو گئی, تو اس کے حوالے کر دیجیے, آپ رخصت کر دیا جائے. تو نہیں اترا, گھر میں بات کر لیجیے. بات کرنے میں کیا بات کریے کہ 2 بجے رخصتی کرنا ہے, 2:45 بجے رخصتی ہوگی, 4 بجے تک گھر پہنچ گئے. کل رات کی بات ہے. آپ بات کریں گے تو لوگ سمجھدار ہے, ایسی بات نہیں, عوام سمجھدار ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام بیوقوف ہے. آپ محبت سے بات کیجیے نا, آپ کو جان دیں. لڑکی باپ نے کہا کہ بالکل صحیح, امام صاحب کو مشورہ پسند آیا. 1:45 تک وہاں سے نکل, 4 بجے تک لڑکی اپنے گھر پہ آ گئی. سب لوگ فری ہو گئے, فرصت میں. نکاح تو یہی تو نکاح ہے. ہمارے یہاں کبھی کچھ شادی ہوتا ہے, نکاح کے بعد ایک شادی ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے, اللہ بہتر جانے کے, ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں اب اس کو اتنا ڈفیکلٹ کیا گیا ہے کہ جیسے اب ان کے سوال کی طرف آتے ہیں. نارمل کہہ دیا نکاح میں کیا ہے, لڑکا لڑکی مسلمان ہو, شرط ہے, 3 شرط ہے, ایمان شرط ہے. اس کے بعد مہر کا معاملہ ہے, گواہ کا معاملہ ہے, ولی کا معاملہ ہے, اور کچھ نہیں, اور کچھ نہیں. نکاح کچھ بھی نہیں.
जो इनका सवाल है कि अब जैसे निकाह पढ़ाने गए तो लड़के से कहे कि आप पहले कलमा पढ़िए, दूसरा कलमा पढ़िए, तीसरा कलमा पढ़िए, तो ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी ने साबित नहीं है ना। एक आदमी खाना खा चुका उसको फिर खाना खिलाएगा, पूरी खाइए, पुलाव खाइए, बिरयानी, कोई तो खा के पेट भरा हुआ है, तो एक आदमी मुसलमान, जो क्या मुसलमान बनाइएगा, एक आदमी तो मुसलमान ऑलरेडी है, आप वो कलमा उससे पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम को पढ़ाया जाता है ईमान कबूल कराते वक्त, तो मुसलमान है तभी तो निकाह हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे दिन में, माशरे में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं। अगर हकीकत होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बयान करती। तो उनका सवाल है, मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि ये सब चीज़ें शामिल ना किया, बहुत सादा और आसान बनाया जाए, ताकि जो लड़की वाले हैं जिनको अल्लाह लड़कियों से नवाज रहा है उनके लिए कोई परेशानी नहीं। मतलब इसमें एक चीज़ आती है कि यंग जनरेशन को पता तो सब कुछ है, लेकिन कई दफ़ा फैमिली की वजह से मजबूर हो जाती है। तो उसका सोल्यूशन हर मामला में, सिर्फ निकाह के मामला में, चाहे वो किसी का इंतकाल हो, किसी का मिलाद हो, ये हो, पता सब कुछ यंग जनरेशन को पता रहता है, लेकिन उसको वो कैसे जो है घर के बड़ों को या समाज के बड़ों को कन्विंस करें। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। सवाल है कि जो नौजवान नस्ल है, माशाल्लाह सही बात है, पढ़ी लिखी नस्ल है, अब जो नस्ल है हमारे जो नस्ल जो पैदा हो रही है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखा है, तो पढ़ाई पर हम लोगों ने तवज्जो दिया है और अपनी काबिलियत को मनवाया भी दुनिया के अंदर माशाल्लाह। अब ये है कि लड़के समझ जाते हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो घर के जो पुराने लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि अरे भाई हमको ऐसा जवाब देना होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग ये कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, है ना। अब इसका क्या है कि हल क्या है, परमानेंट सोल्यूशन क्या है इसमें? देखिए इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली बात ये है कि कोई भी चीज़ों का खात्मा अचानक नहीं हो सकता। अगर नौजवान नस्ल समझती है कि नहीं अब हमको पता चल गया है, हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे, तो उससे क्या होता है, बनने की बजाय और बिगड़ जाता है। यहाँ हिकमत से कोई भी काम करना चाहिए, कोई भी चीज़। अब मान लीजिए कि टेबल पूरा टूट के बिगड़ चुका है, 5 ही मिनट बना तो नहीं बनेगा, वक्त देना होगा, कहाँ पे टूटा है, कितना लकड़ी काटना लगाना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ पे क्या करना है। तो मैं सपोर्ट में नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप एकदम बिल्कुल पीछे हो जाइए और जो हो रहा है उसको करने दीजिए। जहाँ पर अकीदा खराब हो, जहाँ पर सुन्नत के मुकाबले बिदअत आ जाए, वहाँ सख्ती से निपटना है, लेकिन वो सख्ती भी उसमें